إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، ہر ایک اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے تمام کے تمام لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تم میں سے کسی کا محتاج نہیں، وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے اور بڑی خوبیوں والا ہے۔ اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو آخری پیغمبر خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضرت محمد ابن عبداللہ الامین علیہ الصلاۃ والتسلیمات کثیرا کثیرا، آپ پر اور آپ کے اصحاب پر اور کل مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے میں نے قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کی ہیں مختلف جگہوں سے۔ یہ مہینہ جو محرم کا مہینہ ہے، جسے اللہ نے حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ المحرم فرمایا ہے، اللہ کا مہینہ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مہینہ ہے محرم کا مہینہ، اس مہینے کا بڑا خاص تعلق ہے عبادتوں سے، اس مہینے کا بڑا خاص تعلق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے۔ لیکن برا ہو شیطان مردود کا، شیطان لعین کا، جس نے دین اسلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے بڑی چالیں چلی ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی یہ آیت جو اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، یہ جو مہینے ہیں یہ مہینوں کی گنتی 12 ہے اور یہ اللہ کی کتاب میں ہے۔ جس دن یہ آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی اس دن سے، انسانوں کی پیدائش سے پہلے آسمان اور زمین جب بنائے گئے تو اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، اللہ کا کوئی کام الٹپ نہیں ہوتا، اس کے ہر کام میں غایت درجہ کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔
اس کا ہر کام انتہائی منظم اور انتہائی مرتب اور انتہائی حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ لہذا اللہ نے جو آسمان اور زمین کی پیدائش فرمائی اسی وقت سے 12 مہینے مرتب کر دیے، اور 12 مہینے مرتب کرنے کے بعد فرمایا منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر اور اس کی تشریح ہمارے پیارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، یہ جو 4 مہینے ہیں، ثلاثۃ متوالیات، 3 تو وہ ہیں جو لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھا جو ہے وہ ہے رجب مضر بین جمادہ و شعبان، جو جمادہ اور شعبان کے درمیان میں ہے، رجب کا مہینہ۔ تو یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب، یہ 4 مہینے وہ ہیں جو انتہائی محترم مہینے ہیں، بابرکت مہینے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں قابل احترام بنایا ہے، اور اللہ کے نزدیک قابل احترام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں خاص طور سے اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اور خاص طور سے اللہ رب العزت کی عبادتوں میں مصروف ہوا جائے، اور خاص طور سے اپنی زندگی کا جائزہ لیا جائے، اور خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر نگاہ ڈالی جائے اور اس سے اپنی زندگی مرتب کی جائے۔ یہ 4 مہینے اللہ رب العزت نے خاص بنا دیے ہیں۔ یہ اس لیے بنائے ہیں تاکہ آپ اس کے اندر اللہ کی طرف رجوع کریں زیادہ سے زیادہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد، یہ جو فرض روزے ہیں، رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے بہتر روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ غور فرمائیے گا، اللہ کا مہینہ فرمایا گیا، شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ۔ مہینے تو سب اللہ کے ہیں، سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن ایک خاص نسبت کر دی گئی اس محرم کو کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور ابھی ہم نے آپ سے کہا تھا اللہ کا کوئی حکم فضول نہیں ہوتا، بہت غائب درجہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا گیا، محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ، اللہ کی عبادتوں کا مہینہ، اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنانے کا مہینہ، اپنی زندگی کو بہتر اور شاندار اور عمدہ بنانے کا مہینہ۔ مگر افسوس کیا ہے، اس مہینے کو جوڑ دیا گیا کسی اور واقعے سے۔ محرم کو جوڑ دیا گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے، اور اس مہینے کو کہا گیا، میرے عزیزو ذرا غور کیجئے گا، اس مہینے کو لوگوں نے غم کا مہینہ کہا کہ یہ غموں کا مہینہ ہے، اس میں شادی بیاہ نہیں ہوگی، یہ ہمارے سماج کے اندر رائج کیا گیا، اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں ہوگی، یہ غموں کا مہینہ ہے، اور اس کو جوڑا گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے۔ آپ دیکھیں کیسے بالکل الگ کر دیا گیا۔ آپ ریل پر، ٹرین پر جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ٹرین کی پٹری ہوتی ہے، ریل، وہ کہیں جا کر ذرا سی ایک ڈیوائیڈ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب ٹرین اس پر چڑھتی ہے تو مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ ذرا سی پٹری کی چینجنگ ہوئی، ذرا سا ایک لیور کھسکایا گیا اور ذرا سی پٹری کی چینج ہوئی، اور معلوم ہوا کہ وہ سفر مشرق سے مغرب کی طرف چلا گیا۔ آپ جا رہے تھے اس رخ اور ادھر رخ چلتے ہوئے چلے گئے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کو ایک غلط ٹریک دے دیا گیا، ایک غلط رخ دے دیا گیا، اور اس غلط رخ کو دینے کے پیچھے بھی بڑی سازشیں ہیں، اس کے پیچھے بڑے بہت دماغ نے کام کیا ہے، اس کے پیچھے باقاعدہ منتھن کیا گیا ہے، کیسے اس پوری امت مسلمہ کو کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹا جائے۔ آپ دیکھیے
مہینے کو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ یہ اس میں روزہ رکھنا اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، روزہ رکھنا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جب 10 محرم کا جو دن ہے، 10 محرم کا، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو یوم عاشورہ ہے، 10واں دن، محرم کا 10واں دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے کی تعظیم کرتے تھے اور اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے اور مسلمان بھی روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تو اللہ کے حکم سے جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ یکفر السنۃ الماضیہ، یہ عاشورے کے دن روزہ رکھنا گزشتہ 1 سال کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے، تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تمہارے گناہوں کو جلا دیتا ہے، تمہارے جتنے صغائر ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں، اور جو تم نے بڑے بڑے گناہ کر رکھے ہیں اس کے لیے اللہ کے حضور توبہ کرو، ندامت کا اظہار کرو اور معافی مانگو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ رمضان، یہ محرم کا روزہ رکھنا، 10ویں محرم کا، عاشورے کا روزہ رکھنا، وہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب ذرا ٹھہریے اور رکیے اور حدیث شریف دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی روزہ رکھ رہے ہیں، اہل کتاب قوم یہود یہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ لوگ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں، کیا اس کی وجہ ہو گئی؟ لوگوں نے بتایا یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ اس دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی اور فرعون کو غرقاب کیا تھا۔ اس دن موسیٰ اور ان کی پوری قوم کو نجات مل گئی تھی فرعون کے ظلم سے، اور فرعون کو سمندر میں ڈبو دیا گیا تھا۔ اس خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، اور پھر یہ یہودی اسی کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ تو میرے دینی بھائی ہیں، میں ان کی خوشی میں شریک ہونے کا زیادہ حقدار ہوں، لیکن اگر آئندہ سال رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، 9 اور 10 کا، تاکہ یہ مخالفت ہو جائے یہودیوں کی۔ عبادت کے اندر بھی آپ نے مشابہت گوارا نہ فرمائی، نیک کام میں بھی آپ نے مشابہت گوارا نہ فرمائی۔ ذرا سوچ لینا چاہیے ہم لوگوں کو جو یہود اور نصارہ کے طور اور طریقے پر چل رہے ہیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھولے ہوئے ہیں، اس بات پر غور کرنا چاہیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے اور کیا انہوں نے ہمیں سکھایا ہے اور کیا چیز انہوں نے دی ہے ہمیں، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اب آگے دیکھیے، اس کے بعد دیکھیے، ابھی ہم نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو 12 مہینے ہیں، اس کے بعد ہم نے سورہ علق کی چند آیتیں پڑھی آپ کے سامنے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات قرآن پاک کی سورۃ العلق کی ہیں۔ یہ سب سے پہلی وحی ہے جو اللہ کے نبی پر نازل ہوئی۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، تھوڑی دیر کے لیے، جب یہ پوری دنیا جہالت میں، ظلم میں غرق تھی، کفر اور شرک میں غرق تھی، انتہائی گمراہیوں کے اندر غرق تھی، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے اوپر پہلا پیغام اتارا، سب سے پہلا پیغام۔ وہ پیغام کیا ہوگا؟ اگر آپ سے کہا جاتا ذرا سوچ کر بتاؤ، اللہ اپنے نبی پر ایک پیغام اتارنے والا ہے، وہ کیا بات کہے گا؟ لوگ یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کفر مت کرنا، شرک مت کرنا، گمراہیوں میں مت پڑنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ نہیں، اللہ رب العزت کا ہر کام انتہائی حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا کام انتہائی باریک سے باریک حکمت، جہاں تک انسان کا ذہن بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ رب العزت کا سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی، وہ وحی نازل ہوتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ ایک پڑھنے کا تعلق کیا ہے؟ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آپ ایک بات کو سمجھیں، جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی پوری تاریخ پر نگاہ ڈالیں گے
یہود اور نصارہ کی تاریخ دیکھیں گے، ان اہل کتاب کی اور دیگر مذاہب کی تاریخ دیکھیں گے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ جہالت نے دماغوں پر ایسا شکنجہ کسا ہے اور جہالت نے لوگوں کی گردنوں کو ایسا پنجے سے پکڑا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے کہ وہ اللہ کو بھولے تو اپنے آپ کو بھول گئے۔ یہ وہ پہلی جڑ اور پہلی بنیاد ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، اپنی نگاہوں کو کھول کر رکھنا، اپنی عقل کو، اپنے شعور کو بیدار کر کے رکھنا۔ تم اس طریقے سے مت بن جانا جو جاہلیت کے راستے پر چل پڑے، اپنے نبی کے ہوتے ہوئے، حضرت موسیٰ کے ہوتے ہوئے انہوں نے سامری کی پیروی کی۔ تم ایسے مت بن جانا، تمہارے نبی کے ہوتے ہوئے، نبی کے فرمان کے ہوتے ہوئے، نبی کی حدیثوں کے ہوتے ہوئے، قرآن کی چمچماتی ہوئی، دمکتی ہوئی سورج کی طرح روشن آیات کے ہوتے ہوئے اور اللہ کے رسول کے اسوہ مبارکہ کے ہوتے ہوئے تم کسی ایرے غیر نتو خیرے کے پیچھے مت چل پڑنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ بیٹھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی دوسرے ٹریک پر چل پڑو۔ میں نے قرآن پاک کی ایک اور آیت تلاوت کی تھی، اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ الاسلام، یہ الف لام لا کر یہ بتایا کہ وہ اسلام جو محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، ورنہ اس سے پہلے جو دین تھے سب اسلام تھے۔ جو آدم پر نازل ہوا وہ بھی اسلام ہے، اور جو نوح پر نازل ہوا وہ بھی اسلام ہے، جو موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا وہ بھی اسلام ہے۔ لیکن الاسلام جس پر الف لام داخل کیا گیا وہ حضرت نبی کریم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اتارا گیا، جو نازل ہوا، وہ الاسلام ہے۔ فرمایا اللہ کے نزدیک دین اب صرف الاسلام معتبر ہے، وہ الاسلام۔ اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور اگر الاسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین لے کر آئے گا تو وہ قابل قبول نہ ہوگا اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ یہ تمہارے اعمال تو قابل قبول ہی نہیں ہیں۔ جیسے کوئی راشن کی دکان پر یا کسی دکان پر ایک آدمی اپنی جیب میں نقلی نوٹ لے کر پہنچے اور اس سے جب پیسہ مانگا جائے اور وہ نقلی نوٹ پیش کرے تو دکاندار اس نوٹ کو دیکھ کر واپس کر دے گا، وہ کتنا ہی چمکتا کیوں نہ ہو اور کتنا ہی کڑک کیوں نہ ہو اور کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن دکاندار کہے گا نہیں نہیں، یہ نوٹ بہت ہی نقلی ہے، یہ نقلی نوٹ چلا نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ کے یہاں نقلی اسلام قابل قبول نہیں ہوتا۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، الاسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آؤ گے، کوئی اور طریقہ لے کر آؤ گے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ قابل قبول نہ ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والے میں سے ہوگا، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ لہٰذا پہلے ہی فرما دیا گیا اپنے آپ کو اس چیز سے بچا کر رکھو، اپنی عقل کو روشن کرو، اپنے دماغ کو کھولو اور اپنی آنکھوں کو کھولو، وا کرو اور دیکھو اور پڑھو اور سمجھو اور جانو۔ میں تمہاری عقلوں کو اپیل کر رہا ہوں جو عقلیں اللہ نے دی ہیں، اس دماغوں کو اپیل کر رہا ہوں جو دماغ اللہ نے دیے ہیں، اس سمع کو اور بصارت کو اپیل کر رہا ہوں جو اللہ نے بخشا ہے، جو اللہ نے دیا ہے، کہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیات اتر رہی ہیں کہ یہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، نبی کا اسوہ ہمارے سامنے ہے، وہ روزہ رکھ رہے ہیں، امت کو روزہ رکھنے کی تلقین بھی کر رہے ہیں، یہ اسوہ رسول ہے ہمارے سامنے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، کوئی غم کا مہینہ نہیں، کوئی سینہ کوبی کا مہینہ نہیں۔ محرم کا مہینہ اللہ کے رسول کی زندگی میں آ رہا ہے، اور اسوہ رسول کیا ہے؟ اسوہ رسول یہ ہے کہ وہ اس میں روزہ رکھ رہے ہیں، اسوہ رسول یہ ہے کہ وہ اس میں اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں،
اسوہ رسول یہ ہے کہ صحابہ جوق در جوق پروانوں کی طرح اللہ کے نبی پر ٹوٹ کر دین اسلام کو سیکھ رہے ہیں۔ اسوہ رسول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کی تلقین کر رہے ہیں اور لوگ اس حق کو قبول کر رہے ہیں، اپنے سینوں میں اتار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کا موقع ہوتا ہے، جہاں پر آپ نے یہ اعلان کیا تھا ان الزمان دار کہیئتہ، دیکھو زمانہ واپس لوٹ کر آ گیا ہے۔ اللہ نے 12 مہینے منائے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، پھر آپ نے گنایا ہے 3 تو لگاتار ہیں، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے اور ایک رجب، یہ گنائے ہیں آپ نے اس کے بعد اونٹنی پر آپ سوار تھے، اس اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا، اس اونٹنی پر آپ کھڑے ہو گئے، اونٹنی پر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا سنو، زمانے جاہلیت کی ساری رسمیں میرے قدموں کے نیچے ہیں، میں انہیں اپنے پیر سے رونتا ہوں۔ آپ نے کہا سنو، الا هل قد بلغت، میں نے اسلام تم تک پہنچا دیا، اے لوگوں میں نے اسلام تم تک پہنچا دیا۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے اسلام پہنچا بھی دیا، رسالت کا حق ادا کر دیا، اس طرح اپنے دین اسلام کو پہنچا دیا۔ اللہ کے پیارے نبی نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی اور 3 مرتبہ کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے، تو گواہ رہے، تو گواہ رہے۔ قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی ہیں سورۃ المائدہ کی، اور ان آیات کے بعد پھر کوئی آیت نازل نہ ہوئی۔ آخری آیات الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور میں تم سب سے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ دین اسلام سے دین کی تکمیل فرما دی، جیسے کوئی ڈبہ ہو اسے بند کر دیا جائے، سیل لگا دی جائے، مہر لگا دی جائے، اب اس میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے، نہ اس میں کچھ داخل ہوگا نہ اس میں سے کچھ نکالا جائے گا، یہ بالکل سیلڈ پیک آپ کے ہاتھوں میں دے دیا گیا۔ اے وہ لوگوں جن کے پاس دماغ ہے اور عقل ہے، میں تمہاری دماغ اور عقل کو اپیل کر کے پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں، یہ دین جو اللہ نے مکمل کر دیا، کیا کسی کے مجال ہے کہ اس کے اندر کچھ اور داخل کر دے؟ ہے کوئی جو اس کے اندر کچھ داخل کر دے اور کہے اللہ کے رسول نے نہیں بتایا تھا لیکن میرے امام نے بتایا ہے، اس کو نوٹ کرو؟ ہے کوئی اس روئے زمین پر، ہے کوئی جو یہ کہے کہ اس دین اسلام کے اندر یہ میری رائے ہے، یہ میری فکر ہے، یہ میرا قیاس ہے، یہ میری بات ہے، یہ میرا قول ہے، یہ میرا فیصلہ ہے، یہ میرا فتویٰ ہے، اس کو دین اسلام میں داخل کرو؟ ہے کوئی ایسا؟ اچھی اچھی باتیں کرنے والے بہت ہیں، عمدہ باتیں کرنے والے بہت ہیں، ہر عمدہ بات تو دین میں تو نہیں داخل کی جائے گی، عمدہ ہر بات اس میں داخل ہو چکی، ختم، اب اس کے بعد کوئی اضافہ نہیں ہوگا، نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی، نہ بڑھایا جائے گا نہ گھٹایا جائے گا۔ اب سنیے ایک بات کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا، اپنے گھر پہ آئے اور کہنے لگے یہ کیا غضب ہو گیا، اب آخری نبی تو بنی اسرائیل میں آ گیا، وہ آخری نبی تو بنو ہاشم میں آ گیا اور ہمارے بنی اسرائیل میں وہ نبی نہیں آیا، اب ہم کیا کریں گے؟ یہ حضرت صفیہ نے بیان کیا، امہات المومنین میں سے ہیں، ہماری ماں ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ میرے چچا اور میرے والد دونوں بیٹھ کے، جو قبیلے کے سردار ہیں، یہ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ یہ تو سچا نبی ہے، اب ہم کیا کریں، ہمارے قبیلے میں تو نہیں آیا۔ انہوں نے کہا ہم مرتے دم تک اس کی مخالفت کریں گے۔ چنانچہ یہودیوں نے، عزیزان گرامی سنیے گا، یہودیوں نے پہلے تو کوشش کی کہ اللہ کے نبی کو شہید کر دیں، لیکن قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا لوگوں سے، اے محمد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا یہودیوں کا کوئی وار کارگر نہ ہوا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اس دین کو کیسے برباد کیا جائے، کیا کیا جائے، یہ تو بڑا عجیب مسئلہ ہے،
یہ دین تو پھیلتا جا رہا ہے. یہودیت مٹ گئی, نصرانیت مٹ گئی, مجوسیت ختم ہو گئی, یہ پورا جزیرۃ العرب میں پھیل گیا, قیصر و کسریٰ تک پہنچ گیا, مصر تک پہنچ گیا, حضرت عثمان غنی کے زمانے میں آذربائیجان تک پہنچ گیا, چین کی سرحدوں تک پہنچ گیا. یہ دین کیسا ہے؟ یہ تو سب کو کھا لے گا, کچھ کرو. لوگوں نے کہا کیا کریں؟ کہا چالیں چلی جائیں گی, راستے اپنائے جائیں گے, ہم اس دین کی بنیادوں کو کھو دیں گے, دین کی بنیادیں کھو دی جائیں گی. جب یہ دین کی بنیادیں کھود دی جائیں گی, یہ پورا دین دھڑام سے گر پڑے گا. ایک عالی شان گھر دیکھتے ہیں آپ, ایک عالی شان قلعہ دیکھتے ہیں آپ, جس کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں, بڑا مضبوط ہے, بڑا خوبصورت ہے, آنکھوں میں بس جانے والا ہے, اور کوئی اس کی بنیادوں کو گرانا شروع کر دے, اس پر کدال چلانا شروع کر دے, یہ بنیادیں جو گرتی رہیں گی, یہ پورا علاقہ, پورا قلعہ, پورا گھر, عالی شان گھر دھڑام سے گر جائے گا. پھر کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے گی. ان نوجوانوں نے, ابن سبا نے, عبداللہ ابن سبا, ہاں وہی جس کی روایتیں ہیں اصول کافی کے اندر, اسی کی بات کر رہے ہیں. عبداللہ ابن سبا نے سازشیں رچیں اور سب سے پہلے لوگوں کو تیار کیا. یمن کے علاقے میں, پھر مصر کے علاقے میں, پھر دور کے علاقے میں ان لوگوں نے ایک سازشیں رچیں, باقاعدہ ویل پلانڈ اسکیم, سوچا سمجھا پلان, دماغ جس پر لگے ہیں, سوچا گیا ہے کیا کیا جائے. کہا ہم ایک کام کریں گے, ایک کو ابھاریں گے, ایک کو گرائیں گے. یہ کیسے ہوگا؟ کہا ہوگا. وہ اسلام کا مطالعہ کرنے والے, اللہ کے نبی کی حدیثوں کو پڑھنے والے اس لیے نہیں کہ اس پر عمل کریں, اس لیے کہ اس میں سے پہلو نکالیں امت کو گمراہ کرنے کے. چنانچہ لوگ تیار ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو اٹھایا جا رہا ہے, ہم علی سے محبت کرنے والے ہیں. ارے بھائی اس میں کون سی دقت ہے؟ آپ حضرت علی سے محبت کرو تو کوئی بات نہیں, تو صحابی رسول ہیں, صحابی رسول ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. اے علی تم سے ایک مومن محبت کرے گا اور منافق تم سے نفرت کرے گا. جیسا کہ آپ نے کہا الانصار لا یحبہم الا مومن ولا یبغضہم الا منافق, انصاریوں سے, انصاری صحابہ سے مومن محبت کرے گا اور منافق ان سے بغض رکھے گا. حضرت علی کی محبت اٹھائی گئی. پھر حضرت علی کا نام لے کر, پھر حضرت علی کا خانوادہ, ان کا پورا گھر, ان کے بیٹے, ان کی بیوی, پھر ان کے پوتے, پھر ان کے اور پوتے, پھر ان کا یہ پورا سلسلہ جس کو نام دیا گیا اہل بیت کا, اور پھر اہل بیت کا, اور پھر اہل بیت کو مخصوص کر دیا گیا, اور ان کے سلسلے میں باقاعدہ بیٹھ کر حدیثیں گڑھی گئیں, باقاعدہ بیٹھ کر بنائی گئی, قلم سے لکھی گئیں, اور پرچار کرنے والے جبہ و قبہ پہن کر, لمبی لمبی داڑھیاں رکھا کر, آنکھوں میں سرما پھیر پھیر کر نوجوانوں کے درمیان گھسے اور گئے, اور انہوں نے کہا حضرت علی یوں اور یوں, اور ان کی فضیلتیں ایسی اور ایسی کہ اگر ہم بیان کریں تو مہینے ختم ہو جائیں ان کی فضیلت میں. کہا پھر اب دیکھیے ایک کو اٹھایا گیا, لیکن اٹھانے سے تو ابھی کام نہیں بنے گا, ابھی تو کچھ اور بھی کرنا ہے. ابھی کرنا یہ ہے کہ آگے بڑھو لوگوں, سنو. کچھ صحابہ نے علی کے حق کو غصب کر لیا. کہا اچھا کس نے؟ ابو بکر نے, عمر نے, عثمان نے, نعوذ باللہ من ذالک. کہنے والے نے کہا لیکن علی کو جب خلیفہ نہیں بنایا گیا تو سارے صحابہ نے بیعت کی تھی. کہنے لگے ہاں سارے صحابہ. ارتد الصحابۃ کلہم الا ثلاثہ, سارے صحابہ مرتد ہو گئے تین کو چھوڑ کر, مقداد ابن الاسود, سلمان رضی اللہ تعالی, سلمان الفارسی اور ابو ذر الغفاری, ان تین کو چھوڑ کر سب مرتد ہو گئے تھے. اللہ اکبر.
یہ وہ حملہ ہے جو دین کی بنیاد پر کیا گیا. پھر اور آگے بڑھیے. ان سازشی لوگوں نے صحابہ کرام کے درمیان گھس کر آپس میں جنگیں کرائی، اس لیے کہ صحابہ بہرحال انسان ہیں، ان کو آمادہ کیا گیا. اور صحابہ کرام کے درمیان یہ صحابہ نے ان کو خوارج کہا، خارجی. اور اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی تھی، کہا تھا اگر میرے زمانے میں یہ خوارج آ جائیں تو میں ان کو ایسے قتل کروں گا جیسے عاد اور سمود کو ختم کیا گیا تھا، میں خود آگے بڑھ کر ان کو قتل کروں گا. حضرات صحابہ کرام نے پھر اپنی تلواریں نکالی اور ان کو قتل کیا. لیکن جو بیج وہ بو گئے وہ تو تناور درخت بننا تھا. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہیں، ہماری جان ہے وہ. ان باغیوں نے اور غداروں نے اور مکاروں نے اور ملعونوں نے حضرت حسین کو شہید کیا. اب شہید کرنے کے بعد کارنامہ شروع ہوا، کیونکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ان کو شہید کرنے میں. لیکن اب یہاں سے وہ کارنامہ انہوں نے شروع کیا ہے جس کے لیے یہ پورا پلاٹ تیار کیا گیا تھا. اب یہاں سے افسانے لکھے گئے، کہانیاں لکھی گئیں، کربلا کے واقعات لکھے گئے، اور پھر اس میں مین ٹارگٹ صحابہ کرام کو بنایا گیا. اس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بنایا گیا، عبداللہ ابن مغفل کو بنایا گیا، سعد بن ابی وقاص کو بنایا گیا، مغیرہ ابن شعبہ کو بنایا گیا، اور حضرت امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو آئی. یہ صحابہ کرام کے سلسلے میں یہ اس واقعات کو لے کر آپ دیکھیں جڑیں کتنی گہری ہیں اور کتنی پیوستہ ہیں اور کتنی ایک دوسرے سے انٹرلنکڈ ہیں، کیسے جڑی ہوئی ہیں. ان سارے واقعات پر ہم صرف ایک تبصرہ کرتے ہیں، آپ پورے پر نگاہ ڈالیے اور نچوڑ پر آئیے، خلاصے پر آئیے. ان شارٹ کیا ہے؟ جب آپ خلاصہ دیکھیں گے تو خلاصہ آپ کو کیا نظر آئے گا کہ اللہ کے نبی کے بعد نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے رسول نے اپنے بعد حضرت علی کو خلیفہ بنایا تھا، لیکن ان کی وفات کے بعد سارے صحابہ نے مل کر انکار کر دیا. ابو بکر کی بیعت ہو گئی اور انہی کی خلافت قائم ہو گئی. ان صحابہ نے اور کیا کیا؟ ان صحابہ نے حدیثیں بنائیں، ان صحابہ نے قرآن بنایا، ان صحابہ کرام نے ظلم کیا، زیادتی کی. یہ خلاصہ ہے. آپ سوچئے کہ ہمیں اللہ کے نبی کے بارے میں کس سے پتہ چلا؟ صحابہ کرام سے. قرآن کس سے ملا؟ حضرات صحابہ سے. حدیثیں کس سے ملی؟ اللہ کے نبی سے. پورا اسلام، مکمل اسلام جس پر مہر لگا دی گئی، وہ اسلام کس سے ملا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. لہٰذا جب سارے صحابہ کرام کو مطعون قرار دیا جائے اور انہیں غدار قرار دیا جائے اور انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کو چھوڑ دینے والا قرار دیا جائے، اور یہاں تک کہا جائے جو عشرہ مبشرہ بالجنہ ہیں، وہ 10 صحابہ کرام جن کو جنت کی بشارت دی گئی، وہ اس وقت تھے جس وقت اللہ کے رسول کہہ رہے تھے. اللہ کی وفات کے بعد یہ پلٹ گئے اور سب کے سب دین کو چھوڑ بیٹھے. نعوذ باللہ من ذالک. اب بتائیے آپ کا وہ اسلام جو انتہائی شاندار ہے، انتہائی عمدہ ہے، لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لینے والا ہے، اس کے سامنے یہ کہانیاں سنائی گئیں، جھوٹی کہانیاں، غلط کہانیاں، اور کبھی سچی بات سے جھوٹی باتیں نکالی گئیں. ایک سچ بات کو لے کر 1000 جھوٹ تیار کیے گئے تاکہ لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کر دیا جائے اور اسلام کی پوری عمارت دھڑام سے زمین پر گر جائے. وہ اسلام تو رہے، داڑھی رہے، ٹوپی رہے، لمبا کرتا رہے، پیجامہ رہے، ہاتھوں میں تسبیح بھی رہے، لیکن جس اسلام پر آپ عمل کر رہے ہو وہ اسلام نہ ہو جو اللہ کے رسول نے دیا ہے.
اب محرم کا مہینہ آیا، اب ڈھول بجایا جا رہا ہے، تاشے بجائے جا رہے ہیں، محفلیں منعقد کی جا رہی ہیں، کس لیے؟ مرثیہ پڑھنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا من لطم الخدود وشق الجیوب فلیس منا، جو چہرہ پیٹے، گریبان پھاڑے، ماتم کرے، نوحہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ نے کہا نیاحۃ من الکفر، یہ نوحہ خوانی کرنا یہ سب کفر ہے، اور ادبدا کر وہی کام کیا جائے جس سے اللہ کے رسول نے روکا تھا، جس سے منع۔ آپ کس طرح چلے گئے غلط ٹریک پر؟ آپ ٹرین پر بیٹھے ہیں، لیکن وہ ٹرین کہاں جا رہی ہے؟ وہ سیدھے راستے پر نہیں جا رہی، اس کا راستہ تو مڑ گیا، اور آپ بیچارے سیدھے سادھے اسی رخ پر بہتے چلے گئے۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی آیات نازل ہوئیں وہ کہاں سے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، اور اپنے رب کے نام سے پڑھنا ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ ہرے غیرے نتھو خیرے کی باتیں پڑھنا شروع کر دینا ہے، ہرے غیرے نتھو خیرے کی باتیں سننا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پڑھنا وہ ہے جو تمہارے رب عظیم نے نازل کیا ہے اپنے رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ اسلام جو عظیم ہے اور عظمت کو بلندیاں عطا کرنے والا ہے۔ جو اس اسلام سے جڑے گا وہ خود عظیم ہو جائے گا۔ پڑھنا کیا ہے؟ جو اللہ نے اتارا قرآن پاک، پھر لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی آگے آؤ، ہم جو قرآن اتار رہے ہیں تم اس کی تشریح کرو۔ یہ حدیثیں، یہ قرآن اور حدیث مل کر اسلام، آپ کو پڑھنا یہ ہے۔ قرآن پاک نے صحابہ کرام کے بارے میں جو کہا ہے، میں غور کرتا ہوں تو حیرت میں پڑ جاتا ہوں کہ قرآن میں نبیوں کا تذکرہ ہوتا بہت بڑی بات ہے، جنت دوزخ کا تذکرہ ہوتا ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کا تذکرہ ہوتا ٹھیک ہے، لیکن صحابہ کا تذکرہ یہ کیوں ہے؟ پھر ایک بار نہیں کئی بار ہے، اور پھر اتنا ہی نہیں، وضاحت ہے۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، جتنے صحابہ ہیں سب کے لیے ہم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے لقد عفا اللہ عنکم، اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ ذرا سوچئے، اسی ایک لفظ کے اوپر پوری کہانیاں گڑھی گئی ہیں جسے اللہ نے یہیں پر ختم کر دیا۔ تم صحابہ کے اوپر تنقیدیں کرتے ہو، انہوں نے یوں کیا، ایسے کیا، ایسا کیا، اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ اب بتاؤ، ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ اولئک الذین کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ہم نے ایمان کو لکھ دیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو ہم نے تقوی کے لیے آزما لیا۔ زینہ فی قلوبکم، اللہ نے فرمایا سورۃ الحجرات کے اندر کہ ہم نے ایمان کو ان کے دلوں کو مزین کر دیا، اور کفر اور فسوق اور اس سب سے ان کو نفرت دلا دی۔ اولئک ہم الصادقون، یہ سب سچے لوگ ہیں۔ اولئک ہم العادلون، یہ سب کے سب عادل لوگ ہیں، اور یہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ یہ ایک بار نہیں، جگہ جگہ پر اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب تمہارا کیا منہ ہے جو تم کھڑے ہو کر کہو کہ امیر معاویہ نے تو یوں کیا، اور مغیرہ ابن شعبہ نے تو یوں کیا، اور فلاں نے تو ایسا کیا، ابو موسیٰ اشعری نے تو ایسا کیا، عبداللہ ابن مغفل تو یہ لے کر آئے، سعد بن ابی وقاص نے تو ایسا کیا، مغیرہ ابن شعبہ نے تو یوں کیا۔ ارے جھوٹی کہانیوں پر اعتماد کرنے والے، اپنی عقلوں پر غور کرو، قرآن پر بھروسہ کرو، اللہ کے رسول کی حدیثوں پر بھروسہ کرو۔ اس کو اگر تم چھوڑ بیٹھو گے تو یہ شیطان ملعون تمہارے دماغوں پر اپنے پنجے جمائے گا، اور جیسے چیل گوشت کو اچک کر لے کر چلی جاتی ہے، ویسے یہ چیل یہ تمہارے دلوں سے ایمان کو اچک کر لے کر چلے جائیں گے، اور تمہارے پاس صرف ایک کرتا رہ جائے گا، پیجامہ اور لمبی داڑھی اور ہاتھ میں تسبیح، اس کے علاوہ ایمان دل سے جلا جا چکا ہوگا۔ کل جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ کون سا اسلام لے کر آئے ہو؟ یہ اسلام تو ہم نے اپنے نبی پر اتارا ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس دن سے ڈرنا جس دن اللہ کے سامنے سارے لوگ حاضر ہوں گے، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کل ہر ایک تنہا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنی زندگی کا حساب دے رہا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وہ دن جب ہوگا
تو لوگ کہیں گے یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس روز ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، اپنے سر کو پیٹے گا اور کہے گا کاش یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول کا طریقہ اختیار کیا ہوتا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، اس کے بہکاوے میں نہ آتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اللہ کے ذکر کے آنے کے بعد اس نے مجھے غافل کر دیا، اللہ سے دور کر دیا۔ ان جھوٹی کہانیوں نے، کربلائی واقعات نے اور تاریخ کے اندر رچی بسی اور ویل پلانڈ سوچی سمجھی کہانیوں نے تمہیں دین اسلام سے دور کر دیا، صحابہ کے لیے دل میں بغض بھر دیا، پھر دھیرے دھیرے تمہارے پاس اسلام باقی نہ رہا۔ اب چونکہ تم مسلمان ہو لہذا کہہ بھی نہیں سکتے، بس صرف اتنا کہتے رہے کہ ہم تو اللہ کو مانتے نہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں۔ نہیں مانے تم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے سوال کیا تھا کہ ہمیں بتائیے، نہیں ایک اور صحابی ہیں، مجھے نام نہیں یاد آ رہا، سفیان ثوری ہیں غالباً، ان سے کسی نے پوچھا امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز، جن کو خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے؟ کیا جواب دیا انہوں نے کہا سن، وہ پہنچ گئے، تہ تک پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا سن، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کے شانہ بشانہ جو کفار سے جنگ کی ہے، اس وقت گھوڑے کے پیر سے جو دھول اڑی اور گھوڑے کے نتھنے میں چلی گئی، عمر بن عبدالعزیز اس گھوڑے کے ناک میں گئی ہوئی گرد و غبار کے برابر بھی نہیں ہے۔ امیر معاویہ کو تو تذکرہ چھوڑو، امیر معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھے ہیں اور اس پیر سے جو دھول اڑ رہی ہے اور گھوڑے کے نتھنے میں جا رہی، وہ دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ کہاں صحابی رسول، وہ آنکھیں جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، وہ مبارک ہاتھ جنہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہے، وہ سینہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کیا ہے، وہ جن کو جنت کی بشارتیں ملی ہیں، وہ جن کے لیے اللہ کے رسول نے دعائیں کی ہیں، وہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن پاک کو اپنے کانوں سے سنا ہے، ان محرم کے مجلسوں کے اندر انہی صحابہ کرام پر تبرہ کیا جاتا ہے، انہی صحابہ کرام پر لعن و طعن کیا جاتا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ تاکہ یہ پورا اسلام ڈائنامائٹ ہو جائے، سب ختم ہو جائے، کچھ باقی نہ رہے۔ اصلی قرآن کہاں ہے؟ کہ نہیں صاحب، اصلی قرآن تو حضرت علی بن ابی طالب نے اہل بیت کو لکھایا تھا، لیکن حضرت عمر نے اس کو چھین لیا، اسے ختم کر دیا، پھر انہوں نے دوبارہ لکھایا، پھر اپنے اہل بیت میں چپکے دیتے رہے، پھر وہ امام جو آخری ہیں امام مہدی اس اصلی کلام پاک کو لے کر سرمن را نام کے غار میں چلے گئے ہیں، اب قیامت سے پہلے وہ نکلیں گے۔ اصلی کلام پاک وہیں رکھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حدیثیں کہاں ہیں؟ کہ حدیثیں وہ سینہ بسینہ چلتی رہی ہیں، راوی کون ہے نہیں پتا، بیان کرنے والا کون ہے نہیں پتا۔ ان مجہولوں کے اوپر جن کو پتہ تک نہ ہو، ان کی روایتوں پر بھروسہ کر کے تم صحابہ کرام کے سلسلے میں اپنی زبانیں دراز کرتے ہو۔ انجینئر محمد علی مرزا جس نے وہ سب اٹھایا ہے جو علامہ ابن تیمیہ کے زمانے میں کتاب لکھی گئی منہاج الکرامہ کے نام سے، اور علامہ ابن تیمیہ نے اس کا جواب دیا ہے منہاج السنہ کے نام سے۔ یہ نئی نئی بوتلوں کے اندر جو پرانی چیزیں بھر کے پیش کی جا رہی نیا بنا کر، یہ نیا کچھ نہیں ہے، یہ تمہارے ایمان کو اچک لینے کے نئے نئے طریقے ہیں۔ لہذا قرآن پاک سے جڑیے، اللہ کے رسول کی پیارے حدیثوں سے جڑیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہترین طریقہ، اسوہ بہترین طریقہ۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها، سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب، سب سے بہتر طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور سب سے بری بات ان کے اندر نئی نئی باتیں ایجاد کرنا۔ وکل محدثۃ بدعہ، ہر نئی بات جو ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ فرمایا ہر بدعت، دین کے اندر نئی باتیں ایجاد کرو گے اور کہو گے صاحب بدعت نہیں ہے یہ، پھر پوچھتے ہو گھڑی بنائی گئی تو یہ بھی بدعت ہے۔ ارے اپنی عقلوں کو ذرا سا کھولو، دین کی بات ہو رہی ہے، دین کی بات ہو رہی ہے، دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یا انتم عالم بامور دنیاکم، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تم دنیا کے معاملے میں مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو، تم اپنی دنیا کے معاملے کو دیکھو، دین کی باتیں میں دے رہا ہوں،
جو میری باتوں کو لے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا وہ سیدھے جہنم میں جائے گا، بیچ میں کوئی راستہ ہی نہیں۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، اللہ کے رسول کی جو پیروی کرنے والا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، ان کے پیروی سے ہٹ کر جو جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے رسول صحابہ کے لیے دعائیں کریں۔ اپنے آخری وقت میں جنت البقیع تشریف لے گئے آپ، اور وہاں جانے کے بعد سارے صحابہ کرام کے لیے دعائیں کی آپ نے، اپنے خطبوں میں آپ نے دعائیں کی، اکیلے میں اور سب کے سامنے آپ نے دعائیں کی، اور آج انہی صحابہ کرام پر لعن و طعن کیا جائے۔ محرم کی مجلسیں سجا سجا کر، حضرت حسین کی محبت کا دم بھر کے، حضرت فاطمہ کی محبت کا دم بھر کے، ان کے نام پر جلوس نکال کر، تعزیہ نکال کر، کھچڑا بنا کر، اور ہرے ہرے کپڑے پہنا کر، حضرت حسین کا فقیر بنا کر، پیروں میں گھنگرو باندھ کر، دلدل سجا کر، اور دلدل کے لیے محفلیں بنا کر، اور شام غریبہ بنا کر، یہ سب کیا جائے دین اسلام کے نام پر۔ ارے سن لو، یہ سب خائن لوگ ہیں اور دین سے دور لوگ ہیں جنہوں نے دین کو جانا ہی نہیں۔ یہ دین سچا دین ہے جو اللہ کے نبی پر نازل ہوا، اور اللہ نے بتا دیا کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا، اعلان کر دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، میں نے تم کو روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے، اس کی راتیں بھی اتنی چمکدار ہیں جتنا کہ دن۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو دین اسلام پر، صحیح دین اسلام پر، صحیح حدیثوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جھوٹی من گھڑت روایتوں سے اور جھوٹی من گھڑت کہانیوں سے اللہ ہم کو اور آپ کو بچائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ، جب تک ہم سب کو زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور ہماری موت جب آئے تو ایمان پر موت آئے۔ اے اللہ، اس دین پر ہمارا خاتمہ فرما جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور اپنے صحابہ کرام کو دیا، اور صحابہ کرام نے ہم کو دیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو اور ان پر اپنا رحم فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔